سنیے گا، 4 میں سے شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے۔ افکار مانگتے ہیں سخنور حسین سے، بس شہزادہ علی اکبر امام حسین کے پائنتی آرام کر رہا ہے، بس اتنی بات ذہن میں رکھیے گا، چاروں میں سے سمجھ جائیں گے۔ افکار مانگتے ہیں سخنور حسین سے، دریا بھی مانگتے ہیں سمندر حسین سے۔ شہزادہ علی اکبر کی مدح ہے۔ افکار مانگتے ہیں سخنور حسین سے، دریا بھی مانگتے ہیں سمندر حسین سے، یوں نصرت حسین میں مصروف ہے پسر، اب تک جدا ہوئے نہیں اکبر حسین سے۔ یوں نصرت حسین میں مصروف ہے پسر، اب تک جدا ہوئے نہیں اکبر حسین سے۔ کلام میں اشعار کی تعداد کم کر دوں گا، شہزادے کے حوالے سے 4 مصرع اور سماعت فرمائیں۔ کرب و بلا میں درس مساوات دیکھیے، کرب و بلا میں درس مساوات دیکھیے، اکبر کے ساتھ جون سا حبشی غلام ہے۔ سنیے گا، کرب و بلا میں درس مساوات دیکھیے، اکبر کے ساتھ جون سا حبشی غلام ہے، جبکہ بنی اسد کا قبیلہ ہے خود گواہ، وہ عرض کربلا علی اکبر کے نام ہے۔ جبکہ بنی اسد کا قبیلہ ہے خود گواہ، وہ عرض کربلا علی اکبر کے نام ہے۔ حضرات کلام بہت طولانی ہے، بس ایک مطلع اور 3-4 شعر سماعت فرما، اس کے بعد انشاءاللہ استاد الشعراء کا سماعت کریں گے۔ مطلع سن لیجئے۔ خرد مندوں کی سیرت سے سہارا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سنیے گا، درمیان میں سلوات بھی نہیں بھجوا رہا ہوں کیونکہ وقت کم سے کم لگے۔ خرد مندوں کی سیرت سے سہارا ڈھونڈ لیتے ہیں، عزا کے فرش پر ہم آشیانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، عزا کے فرش پر ہم آشیانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ جہاں لاکھوں کا مجمع ہو، جہاں لاکھوں کا مجمع ہو، وہاں ذکر علی کر کے، سنیے گا، جہاں لاکھوں کا مجمع ہو وہاں ذکر علی کر کے، ہے ان میں کون اپنا اور پرایا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ حضرات آپ صاحبان ذوق ہیں اور ماشاءاللہ خاصی تعداد میں شعراء ہیں، اور جس سے میں نے شاعری سیکھی ہے اسی کے سامنے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ ان کی بھی دعائیں مجھے ملیں گی۔ سنیے گا، شعراء سے بطور خاص گزارش ہے کہ وفا سجدہ تبسم کربلا و نرغیادہ، صاحبان ذوق ہے، سنیے گا، وفا سجدہ تبسم کربلا اور نرغیادہ، جو اہل فن ہیں ان میں استعارہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وفا سجدہ تبسم کربلا اور نرغیادہ، جو اہل فن ہیں ان میں استعارہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جو اہل فن ہیں ان میں استعارہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بڑے کام کا شعر حاضر کر رہا ہوں۔ جہاں سب نے کہا بخل لکا ابن ابی طالب، سنیے گا، جہاں سب نے کہا بخل لکا ابن ابی طالب، جہاں سب نے کہا بخل لکا ابن ابی طالب، چلو پھر متحد ہو کر وہ صحرا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد یا علی۔ بس 2 شعر اور سن لیجئے۔
بس 2 شعر اور سن لیے، مقطع بھی نہیں پڑھوں گا، سن لیے شعر کہ عجب فطرت ہے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں دنیا میں. قافیہ دیکھیے گا، عجب فطرت ہے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں دنیا میں. عجب فطرت ہے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں دنیا میں، جہاں سے صرف ملتا ہے ادارہ ڈھونڈ لیتے ہیں. جہاں سے صرف ملتا ہے ادارہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اب میں انشاءاللہ ابن حسن صاحب کو، پرویز مرشد آبادی صاحب کو بہترین شعر سناؤں گا ان کے مزاج کا. پرویز بھائی سنیے گا آپ کے مزاج کا شعر. غلط لوگوں کو رہبر ماننے کا یہ نتیجہ ہے. بڑا اچھا تھا شعر، سن لیجیے گا. غلط لوگوں کو رہبر ماننے کا یہ نتیجہ ہے، خطائے اجتہادی کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. آخری شعر سن لیجیے، خطائے اجتہادی کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. آخری شعر سنیے. کمائے تو دے بلو سودا کی دل سے پیروی کر کے. کمائے تو دے بلو سودا کی دل سے پیروی کر کے. کمائے تو دے بلو سودا کی دل سے پیروی کر کے، ہم اچھے شعر کہنے کا سلیقہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم اچھے شعر کہنے کا سلیقہ ڈھونڈ لیتے ہیں. آخری شعر آپ کی جانب سے، مقطع نہیں پڑھا ہوں، آپ کی جانب سے آخری شعر تمامی حضرات کی جانب سے. بنامے زندگی پانی ملے یا کھانا، بنامے کربلا پانی ملے یا کھانا شبر سے. آپ کی جانب سے پڑھ رہا ہوں. بنامے کربلا پانی ملے یا کھانا شبر سے، برائے زندگی ہم آب و دانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. حضرات، میں منتظمین کے جذبے کو سلام کر رہا ہوں. بس 2 منٹ آپ کا، اس کے بعد استاد الشعراء ضروری باتیں ہیں. منتظمین نے مجھ سے کہا کہ غدیری صاحب، ابو تراب اسد صاحب بہترین نظامت کر رہے ہیں لیکن ہیں بہت کم سن. بنگال کے بہت بڑے شاعر، اور اگر آپ واقعی ادبی طور پہ دیکھیے گا کہ جو منقبت کی شاعری کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں، میں بڑی ذمہ داری سے ادا خانے میں کہہ رہا ہوں، کہیں جانا نہ جانا اور بات ہے، تمام محفلوں میں شرکت کر لینا اور بات ہے. انسان کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ادبی طور پہ دیکھیے گا واقعی ایمانداری سے، تو ہندوستان کے بڑے شعراء میں سید علی نظر وسیم مڈیا بردی صاحب کا شمار ہے. آپ جتنے شعراء دیکھ رہے ہیں یہ بہت ان میں ان کے شاگردوں کی تعداد ہے. تھوڑے سے تو آ چکے ہیں، باقی سب مڈیا برج میں دوسری محفلوں میں ہیں. غزل کے جو شعراء وہ الگ ہیں، بہت بڑی شخصیت. لہذا منتظمین نے مجھ سے کہا کہ غدیری صاحب اگر اتنے بڑے شاعر کو آپ بلائیں، تو میں نے پہلے کہا کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے. کہا کہ نہیں، اتنا بڑا شاعر ہمارے یہاں آ چکا ہے، لہذا اب ہمیں چاہیے کہ آپ ان کو بلائیں. لہذا وسیم صاحب کو زحمت دینا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یہ جگ ظاہر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ میرے کہنے سے وسیم صاحب آج تک مڈیا برج کے باہر نہیں گئے. میں ان نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں. کون سا کلیجہ ان کا ہے کہ وسیم صاحب کو بلوا لیا. میں ان کو سلام کرتا ہوں. بہرحال یہ ان کی محبت ہے جو وسیم صاحب آ گئے. آئیے حضرات، وسیم صاحب دامن وقت کو گنجائش نہیں کہ میں ان کا بہت زیادہ طولانی تعارف کراؤں. بس اتنا ہے کہ میں ان کے استقبال کے لیے چند مصرے پڑھ دوں تاکہ ایک حق نظامت بھی ادا ہو جائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد وال امت پر. سنیے گا 2 مطلب صابر بھائی سنیے گا. اس کے بعد استاد الشعراء سید علی نظر وسیم مڈیا بردی صاحب آپ کے حوالے ہو رہے. سنیے گا کہ لگتا ہے اب یزید کا وقت زوال ہے. سنیے گا، بس 1-2-3 شعر سنیے گا. لگتا ہے اب یزید کا وقت زوال ہے. لگتا ہے اب یزید کا وقت زوال ہے، اس سے الجھ گیا جو محمد کا لال ہے. وسیم صاحب کے تعارف میں شعر پڑھنا وسیم صاحب کے استقبال کے لیے. لگتا ہے اب یزید کا وقت زوال ہے، اس سے الجھ گیا جو محمد کا لال ہے. لگتا ہے اب یزید کا وقت زوال ہے، اس سے الجھ گیا جو محمد کا لال ہے. شعر سنیے کہ لیلا تمہارے لال کا ایسا جمال ہے. شعر سنیے گا. لیلا یہ بھی مطلب ہے، لیلا تمہارے لال کا ایسا جمال ہے. لیلا تمہارے لال کا ایسا جمال ہے، یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے.
لیلا تمہارے لال کا ایسا جمال ہے، لیلا تمہارے لال کا ایسا جمال ہے، یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے۔ شعر سنیے، مفہوم ہے بس دو شعر کہ مفہوم استغاثہ سرور سمجھ لیا، مفہوم استغاثہ سرور سمجھ لیا، جھولے میں یہ ذہانت اصغر کا حال ہے، جھولے میں یہ ذہانت اصغر کا حال ہے۔ دو شعر سنیے کہ اب روز پوچھتی ہے یہ کعبے سے کربلا، اب روز پوچھتی ہے یہ کعبے سے کربلا، اسلام خیریت سے ہے کیا حال چال ہے؟ اسلام خیریت سے ہے کیا حال چال ہے؟ وسیم صاحب نے مجھے نظامت کا بھی فن سکھایا ہے، شاعری کا بھی فن سکھایا ہے، بہرے بھی سکھا دی ہیں، مطلب میں ایتا کیا ہوتا وہ بھی سکھا دی ہیں، عربی میں کتنی بہرے وہ بھی سکھا دی۔ سنیے گا، مفہوم استغاثہ سرور سمجھ لیا، جھولے میں یہ ذہانت اصغر کا حال ہے۔ آخری شعر سنیے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت روانی سے پڑھ رہا ہوں۔ آخری شعر، پاکیزگی مشق سکینہ نہ پوچھئے، شعر سنیے گا آخری شعر، اس نہج کے شعر مجھے ملے والے نہیں ہیں پوری اردو شاعری میں۔ پاکیزگی اب روز پوچھتی ہے یہ کعبے سے کربلا، اسلام خیریت سے ہے کیا حال چال ہے؟ پاکیزگی مشق سکینہ نہ پوچھئے، قربانی خلیل کے دمبے کی کھال ہے۔ حضرات آئیے، حضرات ان نوجوانوں کی جانب سے اس تمام مدحت جناب علی اکبر اسلام کے حوالے سے جنہوں نے مدحت کی یہ محفل برگزار کی، سب کی جانب سے نہایت ادب و احترام سے میں سید علی نظر وسیم مٹیا بوڈی صاحب